العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین فاطر السماوات والارضین وبارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الاولین والآخرین افضل الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الاطہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم وال من والاہم وعاد من عاداہم وانصر من نصرہم وخذل من خذلہم والعن من نصب لہم من الاولین والآخرین آمین یا رب العالمین اما بعد قال مولانا و سیدنا و امامنا الزکی العسکری علیہ الصلاۃ والسلام ما ترک الحق عزیز الا ظل وما اخذ به ذلیل الا عز صلوات پر محمد و حضرات گرامی، مجلس اعزا سرکار ابو المہدی امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی شب شہادت سے متعلق ہے۔ کل کی طرح میں نے آج بھی سرکار مولا امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک قیمتی فقرے کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عزت دار ایسا نہیں ہے جو حق کو چھوڑ کر ذلیل نہ ہوا ہو، اور اس کائنات میں کوئی بھی ذلیل ایسا نہیں ہے جو حق سے وابستہ ہونے کے بعد عزت دار نہ بنا۔ اس دنیا میں جو بے حیائی اور بے شرمی سے بھری ہوئی دنیا ہے اس وقت، اس میں بھی بہت سے مقامات پر ایسے افراد پائے جاتے ہیں کہ جن کے نزدیک سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ عزت ہے۔ آج بھی ایسے افراد چاہے کم ہوں لیکن دنیا میں موجود ہیں۔ انسان اپنی عزت کی خاطر بہت بڑی بڑی قربانیاں دینے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب حب دنیا، جس کے بہت سے مصادیق ہیں، جیسے حب ذات ہے، حب نفس ہے، حب مال ہے، جب یہ کسی کے نفس پر غالب آ جاتی ہے تو انسان ہر ذلت گوارا کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد کی بھی دنیا میں کمی نہیں ہے جو حب دنیا کی وجہ سے اپنی عزت بھی بیچ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنی عزت نہیں بیچتے، اپنی قوم کی عزت بیچ دیتے ہیں،
اپنے خاندان کی عزت بیچ دیتے ہیں، اپنے قبیلے کی عزت بیچ دیتے ہیں، اپنے وطن کی عزت بیچ دیتے ہیں، اپنی ملک کی عزت بیچ دیتے ہیں. اور سب سے زیادہ بدترین وہ افراد ہیں جو حب دنیا کی خاطر اپنے دین کو داؤں پہ لگا دیتے ہیں. لیکن اسی دنیا میں ایسے باعزت باغیرت لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو ہر حال میں حق کا اتباع کر کے اپنی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنے خاندان کی عزت و آبرو کو بھی بڑھاوا دیتے ہیں، اپنے ملک کے لیے بھی سرمایہ عزت بنتے ہیں، اور اپنی شریعت اپنے دین کے لیے بھی عزت و قوت کا باعث بنتے ہیں. آج بالخصوص ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو حق سے وابستہ ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں لیکن پھر بھی دنیا میں بے عزت ہیں. اسلام دین برحق ہے. دنیا میں اسلام کو ماننے والے یعنی حق کے پرستار ہیں. وہ سب دعوے دار ہیں کہ ہم حق والے ہیں، اور حق والے ہونے کے باوجود دنیا میں ذلیل ہیں. یہ دونوں بات قابل جمع نہیں ہے. جہاں حق کی پیروی ہوگی، حق کی پرستاری ہوگی، وہاں عزت ضرور ہوگی، اور جہاں حق سے انحراف ہوگا وہاں ذلت و رسوائی ضرور ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو حق والے کہلانے والے بھی حقیقت میں حق کے پرستار نہیں ہیں، اسی لیے قدم قدم پہ اس دنیا میں انہیں ذلت کا سامنا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی بمعنی حقیقی حق والا ہو اور وہ ذلیل ہو جائے. دنیا کتنا بھی اسے ذلیل کرنا چاہے، اگر وہ حق سے منسلک ہے تو کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی حق سے منحرف ہے، دنیا اسے کتنی بھی عزت دینا چاہے وہ عزت دار نہیں بن سکتا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اگر حق والے ہونے کا دعویٰ کرنے والے مسلمان آج عزت چاہتے ہیں تو انہیں حقیقت میں حق والا بننا پڑے گا، پھر انہیں دنیا کی کوئی طاقت ذلیل نہیں کر سکتی. ہمارے مولا نے کتنی عظیم بات، کتنی قیمتی بات ہمارے حوالے کی ہے. شاید مجھ جیسا کم معرفت اس فقرے کی قیمت نہ سمجھ سکے اور نہ سمجھا سکے جو مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ عزت کا معیار فقط حق سے منسلک ہونا ہے اور ذلت کا معیار حق سے منحرف ہونا ہے. ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور جھوٹی عزت کو کبھی عزت نہیں سمجھنا چاہیے. ہم میں جتنا حق پایا جاتا ہے، جتنی حق پرستی پائی جاتی ہے، جتنی حق نوائی پائی جاتی ہے، جتنی حق شناسی پائی جاتی ہے، اتنی ہی بس ہماری عزت ہے. اور اگر یہ باتیں ہم میں نہیں ہیں اور پھر بھی ہم اپنے کو عزت دار سمجھتے ہیں تو ہم دھوکے میں ہیں، ہم فریب نفس میں مبتلا ہیں. معیار عزت حق سے وابستگی ہے اور معیار ذلت حق سے انحراف ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جو واقعی طور پر جب تک حق سے وابستہ رہتا ہے باعزت رہتا ہے، اور جہاں حق سے منحرف ہوتا ہے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، عزت اس کا ساتھ چھوڑ کے چلی جاتی ہے اور وہ ذلت میں مبتلا ہو جاتا ہے.
اور میں نے کل یہ بھی عرض کیا تھا، جو قیمتی بات ہے حضرت کے ارشاد سے مستفاد ہے، کہ جو ہمیشہ حق سے منسلک اور وابستہ رہتے ہیں، اگر وہ اس ظاہری دنیا سے چلے بھی جائیں تو عزت نہیں جاتی، عزت باقی رہتی ہے ان کی. اور جو لوگ حق سے منحرف ہیں، وہ بھی اگر اس ظاہری زندگی سے چلے بھی جائیں تو وہ چلے جاتے ہیں، لیکن ذلت ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی. یہ حق سے وابستگی کی عظمت ہے کہ اگر ہم حق سے وابستہ ہو گئے، ہم چلے جائیں گے لیکن ہماری عزت باقی رہے گی چونکہ حق باقی ہے. لیکن اگر ہم خدا نخواستہ حق سے منحرف ہیں، ہم چلے بھی جائیں تو ذلت ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، چونکہ حق ذلیل کرنے کے لیے ہمیں باقی ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ شیطان ابتدا میں حق پرستی کی وجہ سے، حق سے منسلک ہونے کی وجہ سے، بندگی حق کی وجہ سے اللہ کے نزدیک باعزت بندہ تھا. تاریخ میں آپ پڑھیں گے کہ شیطان کا اصل نام حارث تھا، لیکن اسے تمام ملائکہ عزازیل کہہ کے پکارتے تھے، یعنی عزیز خدا. حق سے پیروی نے اسے اتنا بلند کیا تھا کہ وہ ابتدائی خلقت میں زمین پہ رہتا تھا، حق پرستی کی وجہ سے آسمانوں پہ گیا، بزم ملکوت میں ایک مقام پیدا کیا. لیکن حق سے انسلاک اور عزت میں لازم و ملزوم کا رابطہ ہے. اسی طرح سے حق سے انحراف اور ذلت میں لازم و ملزوم کا رابطہ ہے. حق سے منسلک ہوئے عزت فوراً آ جائے گی، حق سے منحرف ہوئے ذلت فوراً آ جائے گی. شیطان جب تک حق سے منسلک رہا، عزت جتنا جتنا انسلاک مضبوط ہوتا گیا، اتنا اتنا عزت میں اضافہ. پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ اس کے لیے منبر موعظہ نصب کیا گیا. لیکن جیسے ہی حق سے منحرف ہوا، دیر نہیں لگی کہ ذلت نے اس کے دامن کو آ کے تھام لیا. جو اتنا بڑا عزیز تھا وہ اتنا بڑا ذلیل بنا کہ اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا. فخرج انک رجیم، تو اتنا بڑا ذلیل ہے کہ اب ہماری بارگاہ میں رہنے کے قابل بھی نہیں ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ لہذا کبھی بھی اپنے کسی کمال پہ ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے. ہم تو اتنے بڑے عالم ہیں، ہم تو اتنے بڑے حافظ ہیں، ہم تو اتنے بڑے خطیب ہیں، ہم تو اتنے بڑے مدرس ہیں، ہم تو اتنے اعلیٰ خاندان کے ہیں. اس سے بڑی بات تو نہیں ہو سکتی کہ بزم ملکوت میں جو موعظہ اور نصیحت کر رہا ہے وہ شیطان ہے. کتنا بڑا مقام ہے. لیکن جہاں اپنے کمالات پر غرور ہوتا ہے تو ایسا گرتا ہے کہ آج ہم اس کی پستی کی جگہ بھی نہیں بتا سکتے، اتنا پست ہو جاتا ہے. کتنا سچا ہے مولا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی. چاہتا ہے بار بار دہرایا جائے. فما ما ترک الحق عزیز الا ظل وما اخذ به ذلیل الا عز. دنیا میں اس بھری کائنات میں ابتدائے خلقت سے لے کے آج تک قانون کے طور پہ مولا بیان فرما رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے عزت دار جو حق سے وابستگی کے حق کو چھوڑنے کے بعد ذلیل نہ ہوا ہو. کتنا بھی بڑا عزیز ہو، کتنا بھی بڑا بلند مرتبہ ہو، اگر حق کو چھوڑ دیا تو ذلیل ہو گیا، فوراً ذلیل ہو گیا.
اور کوئی ذلیل ایسا نہیں ہے جو حق سے وابستہ ہونے کے بعد عزت دار نہ بنا ہو. ہم نے شیطان کے مورد میں یہ دونوں باتیں دیکھ لی. حق سے وابستگی نے کتنا عزیز بنایا اور حق کو چھوڑنے نے کتنا ذلیل کر دیا. اور اتنا ذلیل کہ آج تک ذلیل ہے. ہر منبر پہ آنے والا اس کی ذلت کی روداد، اس کی ذلت سے پہلے پناہ مانگتا ہے. اتنا بڑا ذلیل ہے کہ کہیں بھی انسان کو ذلیل کرنے سے نہیں چوکتا. منبر پہ آئے تب بھی پناہ مانگے، چونکہ یہ بہت بڑا ذلیل ہے، منبر پہ بھی بہکا سکتا ہے. مسجد میں جائیں تب بھی اس کے شر سے پناہ مانگے، چونکہ وہ اتنا بڑا ذلیل ہے کہ مسجد میں بھی بہکا سکتا ہے. مجلس میں آئے تو اس کے شر سے پناہ مانگے، چونکہ وہ اتنا بڑا ذلیل ہے کہ مجلس میں بھی بہکا سکتا ہے. بانی مجلس ہو تب بھی پناہ مانگے، خطیب مجلس ہو تب بھی پناہ مانگے، سامعین مجلس ہو تب بھی پناہ مانگے. چونکہ سنانے والا بھی دھوکہ دے سکتا ہے، سننے والا بھی دھوکے میں سن سکتا ہے. منبر پہ کتنے لوگ ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے اور وہ شیطان کے آلائے کار بنے ہوئے ہیں. میں نے کل ایک حدیث پڑھی تھی کہ حق اور باطل میں بعض لوگ مشتبہ ہو جاتے ہیں، اشتباہ ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے ہر نبی، ہر رسول، ہر امام کو حق مجسم و مصور بنا کے بھیجا ہے. اپنے زمانے میں ہر نبی حق مجسم ہوتا ہے، ہر رسول حق مصور ہوتا ہے، ہر امام حق مجسم ہوتا ہے. اور میں نے آج بھی پڑھوں گا اسے، زیارت آل یاسین کا یہ فقرہ بھی آپ کے گوش گزار کیا تھا، جو میری بات پہ دلیل ہے. الحق ما رضیتموہ والباطل ما کرہتموہ. اے ائمہ اطہار، حق تو بس وہی ہے جس سے آپ راضی ہیں، اور باطل تو وہی ہے جس سے آپ ناراض ہیں. چونکہ آپ حق مجسم ہیں، حق مصور ہیں. اور اس کے بعد بھی دل چاہتا ہے کہ زیارت آل یاسین کے دوسرے فقرے بھی پڑھوں تاکہ ایک بات کا جواب ہو سکے. اسی زیارت یاسین میں امام معصوم فرماتے ہیں والمعروف ما امرتم بے. امر بالمعروف تو یہی ہے کہ جس کا آپ امر کر دیں، جس کا بھی آپ امر کر دیں وہ معروف ہے. والنہی ما نہیتموہ، اور نہیں انل منکر تو یعنی منکر ہو، اور منکر تو وہی ہے جس کی آپ نہیں کر دیں. لیکن منبر پہ آنے کے بعد خطیب کہہ رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے تو پورے قیام میں امر بالمعروف ہی نہیں کیا، نہیں از منکر ہی نہیں کیا. ہر مقام پہ امام کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ معروف ہے، بس امر کر دینا ہی معروف ہے اور کسی عمل سے روک دینا ہی منکر ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. کیا چاہتا ہے ایک ممبر پہ آنے والا خطیب امام حسین علیہ السلام سے کہ ہر مقام پہ مولا ٹھہر کے گئے کہ میں یہ امر بالمعروف کر رہا ہوں، میں یہ امر بالمعروف کر. ایسے تو ایک عام خطیب بھی نہیں کہتا. آپ جب کسی کو نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھا کرو تو آپ کہتے ہیں میں امر بالمعروف کر رہا ہوں. خود آپ کا کہنا امر بالمعروف ہے. جب آپ کسی کو غیبت سے روکتے ہیں تو کیا آپ اعلان کرتے ہیں کہ میں تمہیں نہیں انل منکر کرنے جا رہا ہوں؟ آپ کا خود غیبت سے روکنا ہی نہیں انل منکر ہے. کتنی غلط ڈوز ممبروں سے دی جا رہی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان اتنا بڑا ذلیل بندہ ہے، ذلیل اور ملعون ہے
کہ جو منبر پہ بھی ہمیں ذلت سے نجات نہیں دیتا، یہاں بھی بہ کے آ کے ذلیل کرنا چاہتا ہے. لہٰذا پڑھنے والوں کو بھی ہوشیاری کی ضرورت ہے، سننے والوں کو بھی ہوشیاری کی ضرورت ہے. شیطان کسی کا سگا نہیں ہے، وہ سب کا دشمن ہے. انہو لکم عدو مبین. عجیب بات ہے، شیطان چھپا ہوا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، اور اللہ کہہ رہا ہے تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اتنا بڑا ذلیل ہے. ذلیل ہے تو وہ اب سارے انسانوں کو ذلیل بنانا چاہتا ہے. کس نسخے کے ذریعے سے؟ حق سے منحرف کر کے. حق سے منحرف ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی. دو آدمی آپ کے سامنے کھڑے ہوں، ذرا سا جھگڑا ہو، آپ منہ دو ایک کے بعد کہہ دیں بس حق سے منحرف ہو گئے. اس میں ہاتھی پیر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ بڑے پیمانے پہ حق سے منحرف ہوتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ روز حق سے منحرف ہوتے ہیں. رواداری کے چکر میں، رشتہ داری کے چکر میں، دوستی کے چکر میں، شہریے کے چکر میں، حب دنیا کے چکر میں، حب مال کے چکر میں، حب شہرت کے چکر میں قدم قدم پہ حق سے منحرف ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ مجھے اپنے حق سے منحرف ہونے کا احساس نہ ہو. لہذا بہت زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے کہ ہمارے قدم راہ حق سے منحرف نہ ہونے پائیں. یہ اسی امام کا پیغام ہے جس کے لیے خمسے اور عشرے برپا کیے جا رہے ہیں. پوری دنیا کو اس پیغام کی ضرورت ہے کہ اے مسلمانان عالم، مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں عزت نصیب نہیں ہو رہی ہے چونکہ تم مسلمان ہونے کے بعد بھی پیرو حق نہیں ہو. ورنہ پوری دنیا مل کے تمہیں ذلیل کرنا چاہتی. اگر حق تمہارے ساتھ ہوتا تو تم ذلیل نہ ہوتے، قدم قدم پہ عزیز بنتے. آج قدم قدم پہ ذلت ہے تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے اس پیغام کو یاد کرنا چاہیے کہ تمہارے پاس سب کچھ ہو لیکن حق کا اتباع نہیں ہے، اس لیے قدم قدم پہ ذلیل ہو. حق مجسم پوری کائنات کے سامنے ہے، اور پیغمبر اکرم، شاید یہ بات خطیب کا ایک نقطہ بن جاتی کہ ہر نبی، ہر رسول، ہر امام حق مجسم اور حق مصور ہوتا ہے اپنے اپنے دور میں. اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شافی ارشاد ہمارے سامنے نہ ہوتا، علی مع الحق والحق مع علی. زیارت آل یاسین کے فقرے سے بھی میں نے ثابت کیا، وہ دلیل ہے. دوسری دلیل علی مع الحق والحق مع علی. کس طرح سے؟ یہاں تو تقریباً سمجھ میں آ رہا ہے کہ حق اور علی کے درمیان میں مساوات ہے، لیکن دوسرا فقرہ اللہم ادر الحق ہے سمادار. کیا فضیلت ہے! اے اللہ، حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑے. کیا کہنا ہے! ساری دنیا کے لیے مدار عزت حق کا اتباع ہے، ساری کائنات کے لیے مدار عزت حق ہے، اور حق کا مدار و مطاف ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ ہے عظمت مولا کائنات، یہ ہے اس امام کی عظمت جس کے ہم دن رات نعرے لگاتے ہیں. اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کائنات میں کہ ہمیں حق سمجھ میں نہیں آتا. جہاں علی ہوں وہیں حق ہے.
علی کو دیکھنا ہے بعد پیغمبر کے علی کہاں ہے، بس وہی حق ہے، کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. علی مدینے میں ہو تو حق وہی ہے، علی کوفے میں ہو تو حق وہی ہے، علی جمل میں ہو تو حق وہی ہے، علی نہروال میں ہو تو حق بھی وہی ہے. اور جو علی کے پیچھے نہ چلے وہ حق سے منحرف ہے. پیچھے نہ چلنے والا جب حق سے منحرف ہے تو مقابلے پر آنے والا حق پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ فقط علی کی عظمت کا قصیدہ نہیں ہے، یہ فقط علی کی حقیقت نہیں بتائی جا رہی ہے کہ علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، بلکہ ہر امام کی حقیقت بتائی جا رہی ہے. تمام اماموں کی حقیقت حقیقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. کتنی جگہ پیغمبر نے فرمایا، قرآن سے متعلق بھی یہی فرمایا، القرآن مع علی وعلی مع القرآن. کیا شک رہ جاتا ہے؟ اور جب ہم حق سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو چونکہ حق عزیز ہوتا ہے تو ہمیں بھی عزیز بنا دیتا ہے. گزشتہ مجلس کا دوسرا فقرہ، حق کی یہ خصوصیت ہے کہ حق اپنے پرستاروں کے حق خود عزیز ہوتا ہے اور اپنے پرستاروں کے لیے معزز ہوتا ہے. یعنی خود عزیز ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی عزت عطا کرتا ہے جو بھی پیروی کرے، اور جو بھی منحرف ہو جائے اسے ذلیل کرتا ہے. جو بھی حق سے وابستہ ہو جائے وہ عزیز بن جاتا ہے. جتنی دیر جتنی مدت تک آپ حق سے وابستہ رہیں گے عزیز رہیں گے، اور جب حق کو چھوڑ دیں گے تو ذلت کا سفر شروع ہو جائے گا. بلا استثناء یہ بات ہے، اگر کوئی حق کا پیرو ہے، چاہے نسب بلند نہ ہو، خاندان بلند نہ ہو، حق کی پیروی کی وجہ سے وہ باعزت بھی ہے، باشرف بھی ہے اور بلند بھی ہے. اور اگر حق سے انحراف پایا جاتا ہے تو کتنے ہی بڑے خاندان کا کیوں نہ ہو، بڑی قوم کا کیوں نہ ہو، ذلیل ہے. میں نے مثالیں پیش کی تھی، نبی زادے، رسول زادے، پیغمبر کے رشتہ دار. تبت یدا ابی لہب اس پہ گواہ ہے، قرآن کا سورہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا. وما محمد الا رسول، پیغمبر کو بھی حق کی بنیاد پہ رسول ماننا ہے، کسی اور وجہ سے ان کی عظمت کا اعتراف نہیں کرنا ہے. نہ جانے کتنے کتنے بڑے بڑے لوگ، ہم بھی بہت حساس مقام پہ ہیں، چونکہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. جس کے پاس زیادہ خزانہ ہوتا ہے اس کو چرانے والے چھوٹے موٹے اچکے نہیں ہوتے، بڑے بڑے ڈاکو ہوتے ہیں، بڑی بڑی ترکیبوں سے اس سرمایہ کو، قیمتی سرمایہ کو چھیننا چاہتے ہیں. ہم بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حوزہ علمیہ میں ہیں، قلب جہان اسلام میں زندگی گزارتے ہیں، علم کا عظیم خزانہ، معرفت کا عظیم خزانہ، بصیرت کا عظیم خزانہ ہمارے پاس ہے، تو ہمیں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اگر واقعاً قیمتی سرمایہ ہمارے پاس ہے تو جو ہمیں چرانے کے لیے اس خزانے کو ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ بھی بہت بڑے بڑے آزمودہ کار لوگ ہیں. بلا میں باورا کتنا بڑا امت موسیٰ کا عالم ہے، مقرب خدا بھی ہے، مقرب رسول خدا بھی ہے، کلیم خدا بھی ہے. یعنی جناب موسیٰ بھی اگر کہیں وائز و مبلغ کو بھیجنا چاہتے تھے تو آپ کی نظر اس پہ جاتی تھی.
اس کے تقرب الہی میں کوئی شک نہیں تھا حق کی پیروی کی وجہ سے، چونکہ اللہ نے حق کی پیروی کی وجہ سے اسے اسم اعظم عنایت فرمایا تھا۔ اسم اعظم جب بھی دعا کرتا تھا مستجاب ہو جاتی تھی۔ نبی نہیں تھا، رسول حق اور نبی حق کا پیرو تھا۔ اتنا بڑا انسان جب حق سے منحرف ہوا تو پتہ بھی نہیں چلا، جس کے اتباع کی وجہ سے اتنی عظمت و عزت نصیب ہوئی تھی اسی کے مقابلے میں آ گیا، یعنی اپنے زمانے کے رسول حضرت موسیٰ کے مقابلے میں گیا۔ عمالقہ کے ظالم حاکموں نے کہا تیرے پاس اسم اعظم ہے، موسیٰ اور بنی اسرائیل کے خلاف دعا کر، تیری دعا مستجاب ہوگی۔ جواب اس نے صحیح دیا کہ نہیں، جس پیغمبر کے ساتھ، جس کلیم خدا کے ساتھ اللہ ہو، جس کی قوم کے ساتھ ملائکہ ہوں، ان کے خلاف میں دعا کروں اور مستجاب ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ کئی دفعہ منع کی، لیکن بیوی کے ذریعے سے اسے وسوسے میں مبتلا کیا گیا۔ کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اب ہم کیا کہیں عورتوں کے بارے میں، یعنی کہاں کہاں سے شیطان بہکانے کے انتظامات کرتا ہے۔ بیوی کے ذریعے وسوسہ کیا۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا بارگاہ الہی کا مقرب، اتنا بڑا اسم اعظم کا حامل، اور بہکائے میں آ گیا تو بیوی کے بہکائے میں۔ شریک حیات ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں شریک حیات ہوتی ہے، مان بھی لیا جائے، صرف کامیاب بیوی وہ نہیں ہے جو شریک حیات بن جائے، کامیاب بیوی اور شوہر وہ ہیں جو شریک حیات ہونے کے ساتھ ساتھ شریک نجات بھی بن جائیں، ورنہ یہ ظاہری حیات کے شریک ہو سکتے ہیں، ابدی حیات کے شریک نہیں ہو سکتے۔ بہکایا گیا، لیکن اللہ جلدی سے کسی کی محنت کو یوں ہی ضائع نہیں کرتا۔ حق کی پیروی کی وجہ سے اتنا بڑا مقام حاصل ہوا تھا، اللہ اس کے مقام کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے اللہ نے ٹہوکے دیے، اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا، نفس لوامہ اس کو ملامت کر رہا تھا۔ دوسری یہ، جس گدھے پہ سوار ہو کے گیا اس گدھے نے چلنے سے انکار کر دیا، اس نے باقاعدہ اتر کے اسے مارا، پھر اللہ نے اسے گویا فرمایا اس کی ہدایت کے لیے۔ کتنا لطیف، کتنا رؤوف، کتنا مہربان ہے ہمارا پروردگار، تاکہ اس کی محنت، اس کا مقام، اس کی عزت ضائع نہ ہو۔ اس نے اس کی پرواہ نہیں کی، پہاڑ پہ پہنچ گیا، موسیٰ اور قوم موسیٰ کے خلاف دعا کرنا چاہتا تھا، اللہ نے زبان کو الٹ دیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ خود جن کے خلاف دعا کرنے چلا تھا ان کے حق میں دعا کرنے لگا، اور عمالقہ کے ظالم حکمرانوں اور اس قوم پہ لعنت کرنے لگا۔ انہوں نے چیخنا شروع کیا، کس کام کے لیے تجھے بھیجا تھا؟ کہ نہیں، اللہ کی قدرت کے سامنے میری زبان فیل ہے، میری زبان کو اللہ نے الٹ دیا ہے، اسم اعظم کی عزت و عظمت مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ لیکن جب حق سے انحراف کے بعد آدمی ذلیل ہو جاتا ہے تو اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ ذلت کی انتہا نہیں رہتی۔ اس نے کہا ایسے ہم غالب نہیں آ سکتے موسیٰ اور ان کی قوم پر، تم اپنی دوشیزہ لڑکیوں اور عورتوں کو میک اپ کرا کے بھیجو اور انہیں خرید و فروخت کا سامان دے کے قوم موسیٰ کے درمیان بھیجو۔ آج ہمارے یہاں بھی یہ بات عام ہو گئی، پہلے ہمارے یہاں نہیں تھی، لڑکیوں کو دکانوں پہ بٹھانا عام ہوتا جا رہا، کوئی بات ہی نہیں صاحب،
دشمن کے تانوں سے گھبرا کے کبھی ترقی کے نام پہ کہ نہیں، عورت کو کوئی قید تھوڑی کیا جا سکتا ہے. اب یہ داستان بڑی درد انگیز داستان ہے کہ عورتیں جب مراکز خرید و فروخت میں آ جاتی ہیں تو پھر کیا کیا حادثات رونما ہوتے ہیں. موبائل ہی کافی تھا اس کام کے لیے، تو مزید یہ کہ ظاہر میں بھی ایسا ہونے لگا. شیطان نے جوان لڑکیوں ہوئی کو آلائے کار بنایا. وہ خرید و فروخت کے لیے میک اپ کر کے گئی. میک اپ تو ایسا عام ہو چکا ہے کہ کوئی کہتا ہی نہیں کچھ. بیوی شوہر کے لیے میک اپ کرے یا نہ کرے، کہیں جانا ہو تو ضرور میک اپ ہوگا، اور ہم اسے ترقی خیال کرتے ہیں. یہ سب شیطان کے حربے ہیں، حق سے انحراف کے حربے ہیں. متداول ہو گئی یہ باتیں، متداول ہو گئی سب کے لیے. یہ لمحہ فکریہ ہے، افسوس کی بات ہے. گئی اپنا کام کیا انہوں نے. ساری عزت حامل اسم اعظم شخص امت موسیٰ کا بڑا عالم، اس کی عزت خاک میں مل گئی. قرآن میں داستان موجود ہے. حق سے انحراف کسی کو معاف نہیں کرتا، اسے ضرور ذلت میں مبتلا کرتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا ٹائٹل اس کے پاس ہو. فرزند نبی ہونے کا ٹائٹل ہو، فرزند رسول ہونے کا ٹائٹل ہو، فرزند خلیفہ ہونے کا ٹائٹل ہو. صحابہ کی تو اوقات ہی کیا ہے. فرزند نبی بھی ہو، اگر حق سے منحرف ہے تو لیس من اہلک. ساتھی اور صحابی تو دور کی بات ہے، اوقات ہی کیا ہے. اگر کسی کی عظمت و عزت ہے تو حق کی وابستگی کی وجہ سے. حق عزیز بھی ہوتا ہے، معزز بھی ہوتا ہے. ہمارا ہر امام حق مجسم ہے، حق مصور ہے، اسی لیے ہر امام عزیز بھی ہے اور معزز بھی ہے. سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کے دور کا واقعہ ہے. اس دور کے مسلمان بھی ہماری طرح کے مسلمان تھے. کوئی بھی انہیں آ کے ذلیل کر دیتا تھا، کوئی بھی انہیں آ کے ذلیل کر دیتا تھا. چونکہ حق سے منحرف تھے ویسے ہی ذلیل تھے. جتنا زیادہ حق سے انحراف بڑھے گا اتنی ہی زیادہ ذلتیں ہماری زندگی کے راستے میں آئیں گی. طرح طرح سے، انواع و اقسام سے، طرح طرح کے بہانوں سے، طرح طرح کے روپ میں ذلتیں ہمارے سامنے آتی رہیں گی جتنا بھی حق سے انحراف بڑھتا جائے گا. یہ امام کے دور کے مسلمانوں کا حال بھی تھا. وہ حق سے منحرف تھے، ہر روز نئی نئی ذلتیں ان کے سامنے کھڑی رہتی تھیں. بے حیائی کی وجہ سے کبھی احساس ہوتا تھا، کبھی احساس نہیں ہوتا تھا. ایک ایسی ہی ذلت ان کے سامنے آئی مولا کے دور میں. قحط پڑ گیا، انسان پریشان ہے، جانور پریشان ہے، پوری حکومت ڈیمیج ہونا چاہتی ہے، نابود ہونا چاہتی ہے. قحط سالی، کہیں بارش کا ایک قطرہ نہیں ہے، جانور بھوکوں مر رہے ہیں، کاشتکاری پٹ ہو چکی ہے، آثار حیات قوم سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں. مسند خلافت پہ بیٹھا ہوا ناحق غاصب و ظالم خلیفہ کہتا ہے نماز استسقاء پڑھی جائے. پوری رعایا کو حکم دیا، تمام امت مسلمہ کو، کہ جا کے نماز استسقاء پڑھے. ایک دن، 2 دن، روزہ، نماز، استسقاء، میدان میں سب کچھ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. حق سے منحرف ہے تو زبان سے حق حق کرنے سے کچھ تھوڑی ہوگا. حق کے مجسم قید خانے میں ہے اور خود یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ اللہ کر کے اپنی مصیبت دور کر لیں گے. اس دنیا میں مشکلات ہیں تو اللہ نے اپنی جانب سے حلال مشکلات بھی بھیجا ہے. حلال مشکلات کو قید خانے میں ڈال کے امت مشکلات سے نجات نہیں پا سکتی. امت نے نمازیں پڑھی، گڑ گڑائی،
میدان میں آئی کچھ بھی نہیں. قحط میں رتی بھر کی کمی نہیں آئی. اتنی ہی شدید دھوپ، اتنے ہی تمازت آفتاب، بارش کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں. ان کے بعد چوتھے دن ایک راہب جاسلیق اپنی قوم کو، اپنے راہبوں کو، تمام اپنے چھوٹے موٹے شاگردوں کو اکٹھا کر کے لایا. جاسلیق تو بڑا رہبر کہلاتا ہے مسیحیوں کا. اس نے ایک راہب کو حکم دیا، ہاں تم آؤ. اور اس نے آ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بادل آنا شروع ہو گئے، بارش بھی برسی. سارے اسلام کے دعوے دار، حق کی پرستاری کا دعویٰ کرنے والے ذلیل ہو گئے اس حد تک کہ اسلام کے سلسلے میں شک و شبے کا شکار ہو گئے کہ بھئی عیسائیت ہی دین برحق ہے. بس خود تاریخ کا بیان ہے، مبالغے سے کام نہیں لے رہا ہوں، تاریخ کا بیان ہے. دوسری دفعہ آیا راہب، قحط شدید تھا، دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، اور زیادہ شک و شبوں میں مبتلا. اب یہ تو رہے سہے مسلمانوں ہی پہ حکومت کر رہا تھا غاصب و ظالم بادشاہ. اس نے فوراً پہچان لیا اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے. ہمیں اور عام مسلمانوں کی اس عظیم ذلت اور مشکل کی کلید کس کے پاس ہے؟ منجی کون ہے؟ قید خانے کا دروازہ کھٹکھٹایا، یا محمد یا ابا محمد ادرک دینا جدی. امام حسن عسکری علیہ السلام سے معتمد کہتا ہے آئیے تشریف لائیے، اپنے نانا کے دین کو بچا لیجیے. خود اس کا بیان بتا رہا ہے کہ دین کے نام پہ غاصبانہ قبضہ حکومت پر کرنا اور ہے، دین کی حفاظت کی ذمہ داری نبھانا اور ہے. جس دین کے نام پہ تخت حکومت پہ بیٹھا ہے اس دین کی حفاظت سے عاجز ہے، اس دین کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب ہے، چونکہ سے حق سے منحرف ہے. مولا تشریف لائے امام حسن عسکری علیہ السلام، جس نے قید خانے میں آپ کو ڈلوایا تھا، بیوی بچوں سے دور، دن رات کے مظالم. قید خانے پہ مولا نے، قید خانے کے اندر مولا پہ کیا گزری ہے آپ اہل علم ہیں، اسے جانتے ہیں. آپ صرف یہ نہیں کہ جیل میں بھجوا دیا، قید خانے میں وہاں بھی مظالم کی انتہا. اس کے باوجود جیسے ہی یہ کہا اپنے نانا کے دین کی عزت بچائیے، مولا نے تأمل نہیں فرمایا، فوراً تشریف لائے. کیا اس میں ہمارے لیے کوئی درس نہیں ہے؟ جہاں دین کا مسئلہ ہوتا ہے آل محمد ہر مصیبت کو بھول جاتے ہیں. کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ دین کی عزت کی خاطر ہم ہر قربانی دینے پہ آمادہ ہو جائیں؟ ہمارے لیے تو ہمارے مدرسے مسئلہ ہے، ہمارے بیٹے مسئلہ ہے، ہمارا خاندان مسئلہ ہے، ہماری شخصیت مسئلہ ہے، دین تو مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھ لیجئے ہندوستان پاکستان میں آپ اپنی شخصیت کے تحفظ کے لیے دینی مدرسوں کا کیا حال ہے. یہ باتیں کڑوی ہیں لیکن آپ سے نہیں کی جائیں گی تو کس سے کی جائیں گی؟ قوم کا اعتبار علماء کے اوپر سے کیوں اٹھتا جا رہا ہے؟ اس کی وجوہات ہیں. مولا نے ذرا سا بھی تأمل نہیں کیا. اتنا بڑا ظالم و جابر سامنے ہے، مشکل میں پھنسا ہے تو آیا ہے. مولا نہیں کہتے ہمارے پاس کیوں آیا ہے، ہمیں قید خانے سے کیوں نکالا ہے؟ تو نے ہی تو قید خانے میں ڈلوایا تھا، تو نے تو یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. نہیں، بات اسلام کی ہے، بات دین برحق کی ہے، لہٰذا اس کی خاطر ہر قربانی دی جا سکتی ہے. مولا آئے، مجسم حق میدان میں آیا، حق کے مصور میدان میں آیا. حق تو معزز بھی ہوتا ہے اور عزیز بھی ہوتا ہے.
قید خانے میں ڈالنے والوں کو حق نے مجبور کیا کہ قید خانے سے آزاد کیا جائے. یہ حق کی بالادستی ہے. حق قید خانوں میں رہنے سے قید نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے، حق اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ گھر میں رہے تو عزیز رہے، قید خانے میں چلا جائے تو ذلیل ہو جائے. حق میں وہ طاقت ہوتی ہے، حق جہاں بھی رہتا ہے عزیز بن کے رہتا ہے. حق کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. پوری امت مسلمہ کے سامنے امام کو قید خانے میں بھیجا گیا تھا. امت تب بھی مولا کو عزیز سمجھتی تھی، اور آپ قید خانے سے واپس لایا جا رہا ہے تب بھی امت مولا کو عزیز سمجھ رہی ہے. ہر طرف سے السلام علیک یا ابن رسول اللہ کہہ کے سلام کیا جا رہا ہے. مولا ہے. امت ذلیل ہو چکی تھی، سر بلند کر دیا، چونکہ حق خود بھی عزیز ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی عزیز بناتا ہے. حق مجسم کو یاد کیا. مولا نے کہا راہب کو بلاؤ. راہب آیا، کہا اس سے کہو پھر دعا کرے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. مولا نے اپنے ایک ساتھی سے کہا اس کی انگلیوں کے درمیان ایک ہڈی چھپی ہے، اسے لے آؤ. ایسا ہی تھا، وہ جا کے ہڈی لے آیا اور مولا نے کہا راہب سے کہو پھر دعا کر. اب کہاں، آئے ہوئے بادل چلے گئے، کڑک دھوپ نکلنے لگی، پانی کا نام و نشان نہیں. حق کا بول بالا، ہر طرف سے تکبیر کی آوازیں. یہ تکبیر کی آوازیں نہیں، حق کی عزت کا اعلان ہو رہا ہے. معتمد سامنے کھڑا ہوا ہے. پوری امت مسلمہ کا سر عزت سے بلند ہے. پوچھ رہا ہے یا ابن رسول اللہ یہ بات کیا ہے؟ کتنا عاجز ہے وقت کا خلیفہ جو پوچھ رہا ہے ابن رسول اللہ یہ بات کیا ہے؟ اب بھی وہی راہب ہے، اب بھی وہی ہاتھ ہے، اب بھی وہی آسمان ہے، اب بھی وہی مجمع ہے، اب بھی وہی ملک ہے، شہر ہے، اب کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ مولا نے فرمایا یہ راہب کا کمال نہیں تھا، بلکہ نبی برحق کا کمال تھا. انہوں نے کسی نبی کی کسی قبر سے بوسیدہ ہڈی کو چرایا ہے، اور اس ہڈی کا اثر یہ ہے جب بھی برہنا وہ زیر آسمان آئے گی تو پانی برسے گا. بے یقینی کا عالم یہ ہے کہ آزمایا گیا، چونکہ مولا نے جس سے کہا تھا ہڈی لے آؤ اسی وقت اسے لپیٹ دیا تھا کپڑے میں. جب اسے برہنا کیا گیا جس کے ہاتھ میں بھی تھی پھر وہی کیفیت ہوئی، اسے دفنایا گیا. کہ یہ اس ہڈی کا کمال ہے، جب نبی کی بوسیدہ ہڈی کا یہ کمال ہے تو جسے نفس رسول، جان رسول، لحم رسول کہا جاتا ہے وہ کمالات کی کس منزل پہ ہوگا؟ اور وہ امام حسن عسکری علیہ السلام خود بھی عزیز اور ساری امت کو عزیز بنا دی. عیسائیت کے مقابلے میں پھر مولا نے مباہلہ جیت لیا. یہ مباہلہ ہے جسے امام حسن عسکری نے تنہا سر کیا ہے. اس مباہلوں کو سر کرنے کے لیے پنجتن پاک تھے، یہاں فقط امام حسن عسکری ہے. پوری عیسائیت سرنگو کر دی اور ناکام بنا دیا. جو مسلمانوں کے سامنے سر اٹھا کے ہنس رہے تھے اب وہ سر جھکا کے ذلت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں. حق خود بھی عزیز ہوتا ہے، دوسروں کو بھی عزت عطا کرتا ہے. درس سارے مسلمانوں میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے قصیدے بے بی انت و امی ہر ایک کی زبان پہ. وقت کا خلیفہ مجبور ہے، مولا آپ آزاد ہیں. اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ حق زندان میں رہنے کے باوجود بھی آزاد ہوتا ہے. آپ آزاد ہیں، آپ اب زندان میں نہیں رہیں گے.
مولانا کیا ایسے نہیں، ہم تو زندان میں جائیں گے. دیکھیے پھر درس ہے ہمارے لیے. کیوں مولا، کیوں فرزند رسول ہم زندان میں نہیں رکھنا چاہتے؟ کہا جتنے میرے چاہنے والے ہیں پہلے ان کو زندان سے نکالا جائے. ہے ہمارا اتنا بڑا کلیجہ، ہے ہمارا اتنا بڑا کلیجہ. ہم مشکل سے آزاد ہوں تو ہمیں اپنے بھائیوں کی بھی فکر ہو، ہمیں کھانا ملے تو اپنے بھائیوں کی بھی فکر ہو، ہمیں ترقی ملے تو اپنے بھائیوں کی بھی فکر ہو، ہمیں نجات ملے تو اپنے بھائیوں کی بھی فکر ہو. نہیں نہیں، ہم نہیں چاہیں گے زندان سے جب تک ہمارے چاہنے والوں کو زندان سے رہا نہ کیا جائے. ہاں، غربت میں رہنے کے باوجود بھی غریب نہیں ہوتا. دنیا غریب سمجھتی. عالم غربت میں ایسے عظیم امام کو زہر دے کے شہید کیا گیا، لیکن وہ امام برحق تھا. اس کے جسم کو زہر دیا گیا، اس کی عزت و شخصیت کو زہر نہیں دیا گیا. زہر اتنا شدید تھا کہ 3 دن تک بستر علالت پہ تڑپتے رہے مولا. اور زہر کی شدت سے یہ کیفیت ہو گئی، ارباب تاریخ نے لکھا ہے کہ زہر کی شدت کی وجہ سے بار بار پیاس لگ رہی تھی. لیکن اتنے زیادہ رہیف و کمزور ہو گئے تھے کہ پانی کا کاسا بھی اپنے ہاتھ سے نہیں اٹھا پا رہے تھے. یہ خود تاریخ کا بیان ہے، مورخین نے لکھا. کوشش کی کاسائے آپ کو اٹھائیں، پیاس بجھائیں، لیکن ہاتھوں میں لرزہ طاری ہو گیا. عقید خادم کو بلایا کہ جاؤ سامنے والے حجرے میں جاؤ، پردے کے پیچھے ایک بچہ ہوگا جو سجدے کی حالت میں ہوگا، اسے میرے پاس بلا کے لے آؤ. عقید کہتا ہے میں سامنے والے حجرے میں گیا تو جیسا میرے آقا نے فرمایا تھا ویسے ہی پردے کے پیچھے ایک بچہ جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح سے چمک رہا تھا، وہ سجدے کے عالم میں اپنے معبود سے بہران و نیاز تھا، مناجات کر رہا تھا. میں نے شانہ ہلایا، سلام کیا، آپ کو میرے آقا نے طلب کیا ہے. وہ دست ادب جوڑ کے مولا کی خدمت میں آیا، ابھی قریب نہ آیا تھا کہ مولا نے باہیں پھیلا دی، آجا میرے لال آجا. سینے سے لپٹا لیا. اللہ اللہ، مولا آپ عالم غربت میں ہے، عباسی پولیس کا پہرا ہے، لیکن شرائط اتنے سخت ہونے کے باوجود آخری وقت بیٹا خود چل کے آپ کے پاس آ گیا. لیکن ہائے غریب کربلا حسین، جب آخری وقت آیا تو بیٹا، جوان بیٹا اس قابل نہ تھا کہ باپ کو خدا حافظ کہنے کے لیے آتا. باپ بیٹے کے خیمے میں پہنچا. ہائے سید سجاد کی غربت، جیسے ہی آنکھیں کھلی کہا بابا یہ لباس پہ خون کیسا ہے، یہ چاروں طرف جسم پہ آپ کے زخم کیسے. اینا اینا علی اکبر، اینا اینا حبیب، اینا اینا سعید. شاید سب سے آخر میں پوچھا اینا اینا امی العباس. عجیب و غریب غربت کا وقت تھا. جوان بیٹا غش کے عالم میں ہے، بابا مقتل میں جا رہا ہے. مولا سامرا میں بہت غربت تھی، بہت ظلم تھا، بہت پہرے تھے، اس کے باوجود آپ کا کمسن بیٹا آخری وقت آپ کے پاس تھا. مولا کربلا کا غریب بھی پیاسا تھا، آپ بھی پیاسے تھے، آپ پانی پینا چاہتے تھے تو کاسے آپ نہ اٹھا سکے. ضعف بدن کا یہ عالم تھا، لیکن مولا کمسن شہزادے سے آپ نے کہا
یا سیدہ اہل بیتی اسقنی من الماء فإنی ذاہب الی ربی، اے میرے لال ہو سکے تو تھوڑا سا پانی پلا دے، اس لیے کہ میں اب اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں۔ یا سیدہ اہل بیتی، اے مہدی اگر ہو سکی تو مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ اللہ اللہ، یہاں کمسن بچہ ہے، باپ پیاسا ہے، لیکن چھوٹا کمسن بچہ باپ کو پانی پیش کر رہا ہے۔ ہائے پھر کربلا یاد آ گئی، یہاں باپ پیاسا ہے، بچہ کمسن ہے، پانی پلا رہا ہے، وہاں جوان لال باپ سے پیاس کی شکایت کر رہا ہے، بابا بہت پیاسا ہوں۔ ہائے شہزادہ علی اکبر، بابا ان لا تشا قد قتلنی، اے بابا پیاس نے مجھے قتل کر ڈالا۔ ظالموں کے قتل سے پہلے پیاس نے مجھے مار ڈالا، اے بابا کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ ہائے ہائے باپ کتنا مجبور ہے۔ یہ فقرہ سننے کے بعد مقتل نے لکھا فبکا بکاء شدیدا، جب جوان بیٹے نے پانی مانگا تو حسین کچھ نہ کر سکے، چیخے مار کے رونے لگے۔ مولا امام عصر علیہ السلام نے پانی پلایا۔ غریب سامرہ نے کہا بیٹا مجھے وضو بھی کراؤ، آب وضو لایا جائے۔ مولا نے وضو بھی فرمائی۔ آج ہمارے زمانے کا امام یتیم ہوا ہے، کسی اور کو نہیں، آج اپنے زمانے کے امام کو یتیمی کا پرسہ دینا ہے، غریب الوطنی میں پرسہ دینا ہے۔ ابھی سامرہ کی زیارت کر کے آئے ہیں، سرداب غیبت کی بھی زیارت کی ہے۔ بعض خواتین نے شکایت کی کہ سرداب غیبت ہماری طرف سے بنتا دل تڑپتا رہ گیا کہ جو ہمارے مولا کی جگہ ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکے۔ آج اپنے زمانے کے امام کو پرسہ دینا ہے، غریب سامرہ کا پرسہ۔ مولا بہت غربت میں تھے، دشمنوں کا نرغہ تھا، آپ کو حکم غیبت تھا، اس کے باوجود بھی خود بابا کو غسل دیا، خود کفن پہنایا، خود نماز جنازہ پڑھائی۔ مولا اتنی پابندیوں کے باوجود دل تو مطمئن ہے، بابا کو غسل بھی دے دیا، بابا کو کفن بھی پہنا دیا، بابا کی نماز جنازہ بھی پڑھ لی۔ ہائے سید سجاد، اسی لیے 35 سال تک روتا رہا۔ اے بابا جب 11 محرم کو نشیب سے چلا تھا، لاشا جلتی زمین پہ، بے غسل بھی تھا، بے کفن بھی تھا۔ اے میرے بابا 11 محرم کو جب بیمار گیا تو نشیب میں لاشا ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہوا تھا، اسی لیے روح پرواز کرنا چاہتی تھی، لیکن جب 20 صفر کو کربلا میں آیا، قبر حسینی تعمیر تھی، قبر سے لپٹ گیا۔ اے بابا میں آ گیا، اے بابا میں پھر کربلا میں آ گیا، زینب آ گئی، ام کلثوم آ گئی، ہر بی بی کربلا میں اپنے وارثوں کے جنازے پہ رو رہی تھی، قیامت کا گریہ تھا، بیویوں کے بین سے آسمان پھٹنا چاہتا تھا۔ اسی طرح سے 3 دن ہو گئے، بیویوں کے گریہ میں افاقہ نہیں ہوا۔ سید سجاد نے بشیر کو بلایا، اگر یہی کیفیت رہی تو سیدانیہ کہیں دنیا سے نہ گزر جائے، جلدی سے ہمارے قافلے کو نانا کے مدینے کی طرف لے چل۔ اللہ اللہ، یہ قافلہ مدینے کی طرف کربلا سے رخصت ہو کے چلا، نہیں بتایا جا سکتا زینب قبر حسین سے کیسے رخصت ہوئی، نہیں
نہیں بتایا جا سکتا. میرا باپ قبر حسین سے کیسے رخصت ہوئی, یہ تو ذرا سا تصور آپ اس وقت کیا کریں جب ہمیں ایک بلند مدت سفر کے لیے قم سے جانا ہوتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. جب بھی الوداعی زیارت کے لیے ہم طویل مدت سفر کی خاطر بی بی کی آخری زیارت کو جاتے ہیں تو زیارت کرنے کے بعد زری پھر کھینچ لیتی ہے, پھر گریا, اے بی بی اب جانے آنا ہوگا یا نہیں آنا ہوگا. زینب تو بہن تھی, ایسی بہن جس نے ٹیلے سے بھیا کے گلے پہ خنجر چلتے ہوئے دیکھا تھا. کربلا سے کیسے رخصت ہوئی, میرا باپ کی رخصتی, سید سجاد کی رخصتی نہیں معلوم. کربلا سے سیدانیہ جا رہی تھی, محملوں سے مڑ مڑ کے دیکھتی تھی, یا حسین الوداع, یا حسین الوداع. قافلہ مدینے سے قریب پہنچا, زینب اتنی نڈھال تھی کہ کچھ نہ کہہ سکی. ام کلثوم نے نانا کے گنبد کو دیکھا, فریاد کی, مدینہ تجدنا لا تقبلینا, اے ہمارے نانا کے مدینے ہم آ رہے ہیں, یہ ہماری مجبوری ہے مگر ہمارے آنے کو تو قبول نہ کرنا. خرجنا من کے بالاہلین جماع, اے مدینے تجھے یاد ہے جب تجھ سے نکلے تھے تو وارثوں کا سایہ سر پہ تھا, گودیاں آباد تھی, اب جب آ رہے تو مانگے اجڑی ہوئی ہیں, گودیاں خالی ہیں. اب تو ان گودیوں میں بچوں کے بجائے مصیبتیں اور غم کی داستانیں بھری ہوئی ہیں. دل کہتا ہے مدینے میں کوہرام برپا ہوگا, روضہ رسول لرز رہا ہوگا, بیویوں کے بین جاری, واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ غربا.